مرد جب اظہار محبت کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور عورت جب اظہار محبت کرتی ہے تو وہ قید ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کا یہ فقرہ ہے، اور اسی سے میں نے آغاز کیا۔ مجھے اتنا پسند ہے یہ فقرہ، اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں، اب میں ان سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم نے تو انکل کہنا چھوڑ دیا، اب خود ہمیں انکل کہا جاتا ہے، جب آپ کو یہ کہتا ہے کوئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بچپن سے ٹی وی میں دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ کو برا نہیں لگتا کہ یہ میری عمر پہ بات کر رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا اور یہ جو جملہ آپ نے کہا، یہ اصل میں جملہ یوں ہے، یہ میری ایک کتاب ہے تیسرا پہلو، تو اس میں نے لکھا تھا کہ عورت مرد کی نظروں میں اس وقت تک حسین اور دلکش ہوتی ہے جب تک وہ اس سے کچھ فاصلے پہ رہتی ہے، واہ، اور جب وہ محبت کا اقرار کر لے تو مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت قدرے کم ہو جاتی ہے، جبکہ عورت کی نظر میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سائنس کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور کیا واقعی عام زندگی میں بھی آپ اتنے ہی رومانٹک ہیں؟ نہیں، دیکھیں، رومانٹسزم جو ہے نا، یہ تو کائنات کے ہلتے ہوئے پتے سے لے کے اور جو ایک برفانی طوفان ہوتا ہے وہاں سے گزرتا ہوا سخت پہاڑوں تک ہر چیز میں موجود ہے۔ اور رومانس ایک ردم کا نام ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو پوری کائنات ایک ردم میں ہے، ہمارے چاند ستارے، ہماری گیلیکسیز، اور پھر آپ چھوٹے لیول پہ آ جائیں تو ہمارے ایٹمز، تو یہ ہر شخص کی زندگی میں ایک رومانس ہوتا ہے، اور وہ رومانس کبھی انٹلیکچوئل ہو جاتا ہے، کبھی وہ رومانس باہمی تعلقات میں ہو جاتا ہے۔ تو بالکل I believe I am also one of those who are romantic in their life۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اتنا عرصہ آپ ٹی وی پہ بھی ماشاء اللہ آتے رہے، اور اس وقت کے اندر جب وہاں پہ رسائی بڑی مشکل تھی، اور وہاں سے اس ٹی وی نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، کیسا رہا یہ سفر آپ کا؟ اور ڈاکٹر ہونے کے بعد آپ اس طرف جو ہے وہ ٹی وی کی، یہ خیال کس طرح سے آیا آپ کو؟ دیکھیے، میں بیسکلی فائٹ کر رہا تھا ڈسیبلٹی کو، اور میں ڈسیبلٹی کو جب لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ ہر بات پہ معذور معذور معذور، بلکہ آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ پی سی ہوٹل میں ایک فنکشن ہو رہا تھا، اور تب اس وقت کے منسٹر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، تو وہ ایک خصوصی لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یار دیکھو نا، یہ بیچارہ انا بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھو، یہ لنگڑا ہے اور یہ لولا ہے۔ یعنی وہ محبت کا اظہار یہ لفظ استعمال کر کے کر رہا تھا جو میرے کانوں کو بہت برا لگ رہا تھا، اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، تو میں کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے کھڑا ہو کے ان کو کہا، میں نے کہا سر، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ تو اسپیشل لوگ ہیں، یہ تو آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہاں سے جو لفظ تھا نا اسپیشل کا، یہ مشہور ہوا، اور یہ ہم نے پھر خصوصی افراد کہنا شروع کر دیا۔ اس بات پہ ٹی وی والوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اچھا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے پروگرام کیا کریں۔ اور پھر وہ جب پروگرام کرنے کے لیے میں ڈسکس کر رہا تھا، تو پھر ایک دم جی ایم اس زمانے میں جو تھے، میں اگین نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب چھڈو، تسی بول بھی لیندے ہو چنگا، ہاں، تے آ جاؤ، اونج بھی تسی ٹھیک لگدے ہو، نہیں تے کوئی نہیں، ہور پروگرام کرو، یہ صبح کی تسی دکھاؤ گے کسی دی اکھاں انیاں ہون گیاں، اور کسی کے، اگین وہ بات مجھے بہت بری لگی۔ تو میں نے کہا مجھے 3 مہینے کا وہ سمائی ہوتی ہے اس کا پروگرام دے۔ تو میں نے اس میں جو منگلوئڈ، ہمارے ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں، ان کو دکھایا، پیاری باتیں کی ان کے ساتھ، لوگوں کو، ہنرمندوں کو دکھایا۔ آپ یقین کریں وہ اتنا پروگرام پاپولر ہوا کہ 4.5 سال تک وہ چلتا رہا۔ تو اس لیے دس از ہاؤ آئی انٹرڈ پی ٹی وی۔ اچھا، تھوڑا سا سوال ایسا ہے جس میں اگر آپ مجھے جواب دینا چاہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہم یقین کریں بچپن میں تھے، اور ہمارے وہاں پہ کہ ڈاکٹر صاحب کسی سفارش پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کے سننے میں آئی یہ بات کبھی آپ پہ کانوں پڑی؟ ہاں، نہیں، اس میں میرا خیال ہے کوئی سفارش والی تو چیز نہیں تھی۔ سفارش یہی تھی کہ جب مجھے بلایا گیا تو وہ جو پروڈیوسر تھے وہ وہیں پہ تھے اس فنکشن کے اندر، تو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، شہنشاہ نواب۔ اوکے،
اور اب تو وہ حیات نہیں ہیں. صحیح. تو شہنشاہ نواب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم آؤ اور آ کے تم یہ کرو، بلکہ انہوں نے اس سے پہلے مجھے انٹرویو کیا ایک ٹی وی کے پروگرام کے اندر، اور وہ پروگرام آیا کرتا تھا جوام فکر، دلدار بھٹی کیا کرتے تھے، وہ جو ٹاپرز ہوا کرتے تھے. تو اس حوالے سے مجھے ایز این ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹ بلایا تھا. تو یہی سفارش تھی. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کے سینئر رہے، کوئی ایسا واقعہ جو بالکل ناقابل فراموش ہو ان کے حوالے سے جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جو امیج بلڈ کیا ہوا ہے نا، مطلب ایک قسم کا ان کو ولن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، وچ از رانگ. وہ بڑے سمجھدار، بڑے زیرک، ویری فرینڈلی، ود اے ویری اوپن مائنڈ. ہی از ایبسلیوٹلی اے ویری جینٹلمین سارٹ آف اے پرسن. ہاں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ اس سیاسی میدان کے اندر کس طرح کھیلتے ہیں، کس طرح بہیو کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمارے تو بہت سے، ایک واقعہ جو بہت زیادہ میں نے تھوڑا بہت اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، آرمی کا کالج تھا جس میں ہم پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کو ہو گیا. اب آپ سوچیں کہ آرمی میں تو اس کے اندر بہت سے لوگ شامل تھے، جن میں علامہ مشرقی ہوتے تھے، ان کے بیٹے تھے، وہ شامل تھے، اور کچھ لوگ شامل تھے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس زمانے میں، ہم میرے خیال ہے فرسٹ ایئر میں تھے، ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر. اوکے. تو وہ ایک واقعہ، اس کو لیڈ زرداری صاحب کر رہے تھے؟ زرداری صاحب واز ون آف دیم. اچھا صحیح، لیڈ نہیں کر رہے تھے، ون آف دیم. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ لیڈر کی باڈی لینگویج کے بارے میں آپ نے بات کی، اور آپ لیڈر چلیں چھوڑ دیں، ویسے بھی باڈی لینگویج کو آپ جانتے ہیں. عمران خان کی باڈی لینگویج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عمران خان بیسکلی اس کے اندر ایک پازیٹیو ایروگنس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ 1,00,000 لوگوں میں بھی کھڑا ہوگا تو پہچانا جائے گا. اس کی آنیسٹی پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مطلب ہی از این ایبسلیوٹلی جینٹلمین. وہ ہیرو ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئی تھنک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پولیٹیکلی اس کو جتنا میچور ہونا چاہیے، he should have been very choosy in finding out people. I've been very close to Imran Khan. There was a time جب یہ ہاسپٹل بنا شوکت خانم، تو اس زمانے میں جب ایمپوٹیشن ہوا کرتی تھی کینسر کی وجہ سے، کسی کی ٹانگ کٹتی یا بازو کٹتی، تو خان صاحب کا ڈائریکٹلی مجھے فون آیا کرتا تھا. اور ہم نے ایم یو او کی تو نہیں کیا تھا، اس کے باوجود میو ہاسپٹل میں آئی واز ان چارج آف آرٹیفیشیل لمس جو بنا کرتی تھی. تو اس طرح ہماری آپس میں ایک رابطہ تھا اور رابطہ رہا. تو آئی فاؤنڈ ہم جینٹلمین، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہماری پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے، اور دوسرا جو پولیٹکس ہے اس کے اندر آپ کو نا یو ہیو ٹو بی سم ٹائم سبمسو، بعض اوقات ایگریسو، بعض اوقات آپ کو کوآپریٹو ہونا پڑتا ہے. آپ بالکل الگ تھلگ ریجڈ نہیں ہو ریجڈ ہو کے نہیں رہ سکتے. اور وہ ریجڈ ہے ان کے اندر وہ والی یہ والی جو ہے وہ چیز ہے.